گورنمنٹ آئی, یہ جا کے علی امین کے پیر پڑ گئی اور اس نے ان کو خان صاحب کی طرف ریفر کیا اور خان صاحب نے کینسل کر دیا ان دی لارجر انٹرسٹ کہ کوئی ایسا انتشار نہ پھیلے ان رسپیکٹ آف ختم نبوت کے حوالے سے جو لوگ آئے ہوئے تھے. اب اس کے اوپر اتنا بڑا کیس ڈیولپ نہ کریں. جلسہ اس دفعہ ہونے جا رہا ہے اگر اللہ کو منظور ہوا. اب اگر اللہ کی منظوری جو ہے وہ دعا ہماری یہی ہے کہ ہو. میں کل جلسہ گاہ میں تھا, ہم وہاں پہ پھرتے رہے, جلسہ گاہ کے انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے. میرے ساتھ 10 MNA اور بھی شامل تھے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم ویلے ہیں, پاگل ہیں ایسی جلسے گاہوں کے ہم جا کے جو ہے وہ دورے کرتے پھر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے ہمارے حلقوں میں لوگ موبلائز ہوئے ہیں. ان بے شرم اور غیرت حکومت نے 4 دن پہلے سے ہمارے پنجاب کے ہر ضلع میں سے بندے گرفتار کرنے شروع کیے ہوئے ہیں. ہمارے بندے اٹھا لیے ہیں جگہ جگہ سے. اب ہم وہاں کی موبلائزیشن بھی ہمارے لوگ کر رہے ہیں. جلسہ ہوگا, لوگ آئیں گے, آپ نے کہہ دیا ہوگا تو ہوگا. خان کے علاوہ نہ پہلا روک سکتا. سر اگر کیونکہ اسلام آباد کو کنٹینر سے بھر دیا گیا ہے دوبارہ اگر یار اتنے 5,000 مولوی آتے رہے تو اسلام آباد پولیس کو لتر مار کے نکل جاتے. آپ کا کیا خیال ہے جب ہزاروں لوگ وہاں سے آ رہے ہوں گے تو اسلام آباد پولیس کا منہ ہے کسی کو روکنے کا؟ آگے بہت روک لیے بندے, بھائی طریقے صاحب والوں کو روک لینا انہوں نے. شیخ صاحب جیسا ایسے چار مولوی اکٹھے ہوتے ہیں دینا دوڑا لگ جاتی رہتی. تو سر اگر روک دیا جاتا ہے تو بالفرض اگر روک دیا جاتا ہے تو قانونی کارروائی کے لیے آپ نے کوئی لایا ہے تیار کیا ہوا؟ ہم نے بھائی کوئی قانونی کارروائی کوئی نہیں کرنی. کارروائی ایک ہی ہے کہ جلسہ کرنا ہمارا آئینی حق ہے, وہ ہم نے کرنا ہے. قانون صرف سانو روکن واسطے استعمال ہوتا ہے. قانون شانون یہی ہے کہ ہمارا حق ہے اور ہم کریں گے, بات ختم. سر تھینک یو. اور الائنس کی میٹنگ میں اس بات پہ اتفاق کیا تھا کہ بلوچستان کی سچویشن پہ, ملک کی اوور آل پولیٹیکل اور سیکیورٹی سچویشن پہ ایک پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا چاہیے جس میں ایکسکلوسیونیس ایجنڈے فارم ڈسکس کرے. اس سلسلے میں آج میٹنگ ہوئی تھی. گورنمنٹ کے نمائندے بھی تھے, رانا ثناء اللہ صاحب تھے, حنیف عباسی صاحب تھے. اجلاس بلایا جائے گا اور ہمارا پہلے سے بھی مطالبہ آ رہا ہے کہ ان کیمرہ بریفنگ بھی ہونی چاہیے ساری سیکیورٹی سچویشن. اچھا بیرسٹر صاحب, جب آپ بلوچستان کے لیے ایک ہو سکتے ہیں تو ملک کے لیے, ملک کی سیاسی معاملات کے لیے کیوں نہیں حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے؟ دیکھیں سیکیورٹی اور جہاں تک سیکیورٹی کا سچویشن ہے اور جس طرح بلوچستان کا سچویشن ہے تو یہ ساری چیزوں سے بالا تر ہو کر کے ہے. اسی لیے اس پہ ہم جیسے بھی ہوگا تو پارلیمان میں رہتے ہوئے ہم نے کام کرنا ہے اور پارلیمان کی مضبوطی کے لیے ہم نے کہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کا یہ ایسا اجلاس بلا لیں جس میں ہم اس بات کو ڈسکس کر لیں اور اس پہ سراسر بات ہو. لیکن پہلے وزیر اعظم آتے ہیں وہ بھی بریفنگ دے دیں. اچھا کوئی سیاسی پیش رفت ہوئی ہے جو معاملات آگے بڑھ رہے ہیں؟ نہیں, ہم نے آج کوئی مزید سیاسی گفتگو نہیں کی ہے. صرف یہ پاکستان کی اور بلوچستان کی سیاسی اور سیکیورٹی سچویشن. اچھا آخری بات, جو آپ کا 8 ستمبر کا جلسہ ہے, اب سب کی نظریں اس پہ لگی ہوئی ہیں, آپ کی کیا تیاری ہے اور NOC مل گیا؟ دیکھیں NOC ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہے. وہ 22 اگست کا ہمارے پاس تھا. اس کے وینیو کا صرف ایک پریجنڈم سا ہوتا ہے. وینیو کہاں ہے وہ ہمارا. لیکن دیکھیں آپ نے ترنول کا لیا, آپ کو NOC ترنول کا ملا, جلسہ آپ سنجانی کر رہے ہیں. نہیں, ہمیں ترنول کا NOC نہیں ملا, ہمیں NOC ملا ہے جلسے کا. اور وینیو ہمارا یہی تھا کہ اسلام آباد میں ہے تو کوئی بھی جگہ وہ بورلی ہمیں نوٹیفائی کریں گے, وہ سنوسی میں کورڈ رہے وہ ہمارا. اور انشاءاللہ ہمارا جلسہ ہوگا, پرامن ہوگا, بہت بڑا جلسہ ہوگا اور 8 تاریخ کو ہوگا. کوئی آپ کا پلان بنے ہیں جلسے کے حوالے سے, کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ بہت انشاءاللہ تعالیٰ لوگ آئیں گے, بہت لوگ آئیں گے انشاءاللہ. ارکان قومی اسمبلی تھی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فوج قومی فوج ہے اور نہ ہی کسی جماعت کی طرفدار ہے اور نہ ہی کسی جماعت کی مخالف. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ فوج پاکستان کی اور پاکستانی ہونی چاہیے اور فوج کے ساتھ پورا پاکستان ہے. لیکن یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ فوج کا پالیٹکس میں کوئی عمل دخل ہے یا یہ کہ فوج کسی ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کی مخالف ہے. یہ پریکٹیکل ٹرمز میں بھی ختم ہونے چاہیے. لیکن کیا آپ کے لیے آپ کیا کریں گے, عملی طور پہ کیا کریں گے؟ سر ایک فوج کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں ایک درخواست وزارت دفاع کو موصول ہوئی تھی اور فوج نے آگاہ کیا کہ ریٹائرڈ افسر نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی. وہ ایک ٹاپ سٹی کے حوالے سے بتا رہے ہیں. بعض ذرائع یہ یا پھر تجزیہ نگار اس کو جوڑ رہے تھے کہ PTI یا ملٹری کورٹس کے ساتھ بھی جڑ سکتا ہے. تو اس معاملے پر آپ کیا کہیں گے؟
जनरल फैज़ हमीद पे हमने बड़ा एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी थी और वो यही स्टेटमेंट है कि जनरल फैज़ हमीद फ़ौज का एक इंटरनल मामला है, वो जिस तरीके से उसको हैंडल करना चाहे वो है। अलबत्ता हमें यकीन है फ़ौज के अंदर एक मजबूत एहतसाब का निज़ाम मौजूद है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि टॉप सिटी में कोई ऑर्डर आ जाए और इस पर आप फिर कार्रवाई करें। जो भी कोई गलत कार्रवाई का मुर्तकिब होता है तो ये फ़ौज को अपने चाहिए कि अपने अंदाज से करे। जहाँ तक फैज़ हमीद का ताल्लुक़ है, हमारा सिंपल स्टैंस यही है कि ये इंटरनल मामला है, वो जैसे चाहे इसको हैंडल कर ले। सर उन्होंने कहा है कि फ़ौज फैज़ हमीद केस इस बात का सबूत है कि पाक फ़ौज ज़ाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदा लेती है। तो ये सियासी मकासद कोई मफादात होंगे फैज़ हमीद के? नहीं, मुझे नहीं पता। हमें देखो सिर्फ इतनी प्रेस रिलीज से जितनी आपको मालूमात मिलती है हमें भी इतनी ही मालूमात है। मेरी कभी ज़िंदगी में तो न मुलाकात हुई है न बात हुई, तो मुझे ज़्यादा डिटेल का वो नहीं पता उनकी एक्टिविटीज़ का। लेकिन कोई भी बंदा जो कोई ऐसी कार्रवाई करता है जो गैर कानूनी है, उसके ख़िलाफ़ अगर फ़ौज वो कोई एक्शन लेना चाहती है, चाहे वो यूनिफॉर्म है चाहे वो रिटायर है, ये उनकी सवाबदीद है और वो आर्मी एक्ट और उनका जो कोड बना है उसके मुताबिक ये कार्रवाई कर सकती है। थैंक यू सर। पूरी जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे उसमें देखिए इसके बारे में हम उठाएंगे नहीं, हम वो तो उठाएंगे, वो तो हम उठाते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक पार्लियामान का ताल्लुक है, बावजूद इसके कि हमें स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है इसमें जो बैठे हुए लोग हैं, लेकिन जो प्रोसेस है उसको आगे तो लेके जाना है। मुज़ाकरात के हवाले से बताइएगा कि मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं? देखो मुज़ाकरात फ़िलहाल हमारे नहीं हो रहे। हमने ऐलान ज़रूर किया हुआ कि मुज़ाकरात होने चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुज़ाकरात होने चाहिए, तनाव कम होना चाहिए, तलखियाँ दूर होनी चाहिए, ये एक दूसरे के गिरबानों से जो हाथ है ये निकलना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पे बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, लेकिन अगर सिक्योरिटी सिचुएशन बढ़ी और पॉलिटिकल स्पेस ख़त्म हो गई तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता। बैरिस्टर साहब मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होने चाहिए, आपकी पार्टी भी कह रही है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त आपसे मुज़ाकरात करना नहीं चाहती, तो फिर क्या अगला लाया अमल होगा? देखिए इंशाअल्लाह ताला मैं कहता हूँ जितना जल्दी एहसास करे जितना जल्दी एहसास करे वो बेहतर है। अच्छा, एक पहुँचे और हम सब ने यहाँ से जो है वो इस जलसे में जो है वो हम शामिल होकर तमाम कश्मीरियों ने पैगाम देना है कि सफ़ीर कश्मीर इमरान खान को रिहा करो, इंशाअल्लाह ताला रिहा करो। उस वक्त तक कश्मीरी चैन से नहीं बैठ सकते जब तक मोहसिन पाकिस्तान मोहसिन जो है कश्मीरियों का जो सफ़ीर है इमरान खान को रिहा नहीं करवा सर बस एनओसी की ना जरूरत है। ये जो पीटीआई के वर्कर्स हैं इनको किसी एनओ की जरूरत नहीं है। जितने को चाहे गिरफ्तार कर लें, ये आज ही तकरीबन शाम और 2 घंटे में ये जगह फुल हो जाएगी। हर सूरत जलसा होगा और हर सूरत। ये टिकटॉक की हुकूमत, ये इंतजामिया, ये सब सुन ले कि हमें किसी एनओसी की जरूरत नहीं है। खान साहब की इंस्ट्रक्शन है, खान साहब की इंस्ट्रक्शन पे हम सब निकलेंगे। आज से आप सारी गिरफ्तारियां, हम सब वकील अपने आप को गिरफ्तारियों के लिए पेश करते हैं। हम हाजिर हैं। यहाँ पे दमादम मस्त कलंदर होगा और फिर देखेंगे कि कौन रहेगा और कौन क्या होगा।